فقۃ الاحوت کے اندر بھی حضرت شاہ سید نے واضح طور پر نماز تسبیح کے نام سے اس کو یاد کیا ہے۔ تو یہ وہ نماز ہے جس کو پڑھنے والا بھی افسوس کرے گا، نہ پڑھنے والا بھی افسوس کرے گا۔ اب سوال ہوگا کہ کیسا پڑھنے والا بھی افسوس کرے، نہ پڑھنے والا بھی افسوس کرے؟ پڑھنے والا اس وجہ سے افسوس کرے گا، جب قیامت کے دن اس کے اجر و ثواب کو جب لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جائے گا تو وہ یہی افسوس کرے گا، اے کاش میں ہر روز اس نماز کو پڑھ لیتا، میں ہر وقت اس نماز کو پڑھ لیتا۔ لیکن نہ پڑھنے والے اس وجہ سے افسوس کرے گا کہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو جب ثواب ملے گا، ان کو جب اجر دیا جائے گا تو وہ یہی اس بات پہ افسوس کرے گا، اے کاش ہم بھی دنیا کے اندر اس نماز کو پڑھ لیتا۔ تو یہ تمام مکاتب فکر کے اندر، تمام فقہ کی کتابوں کے اندر اور بہت ساری کتابوں کے اندر جو ہے یہ نماز آئی ہوئی ہے، اس کا ذکر موجود ہے، اس کے ثواب بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کا پڑھنے کا طریقہ عام نمازوں سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ فقۃ الاحوت کے اندر آپ اس کو اربعہ کے نام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو رکعتین کے نام سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اربعہ کی نیت سے پڑھیں گے تو ایک سلام کے ساتھ، دو تشہد کے ساتھ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے رکعتین کی نیت سے پڑھا ہے اس نماز کو تو اس نیت سے اگر آپ نے پڑھا ہے رکعتین کی نیت سے تو آپ کو دو تشہد اور دو سلام ہوگا۔ 4 رکعت پر مشتمل یہ نماز ہے۔ 301 تسبیح اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو تسبیح ہے یہ 4 رکعت کے اندر 300 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہر رکعت میں 75 بار آپ نے پڑھنا ہے، ہر رکعت میں 75 دفعہ۔ سب سے پہلی جو رکعت ہوگا آپ کا، اس میں سورہ حمد اور ایک سورہ کے بعد آپ نے اس کو 15 دفعہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح آپ یہاں سے حساب کریں اس ہاتھ سے تو یہ یہاں تک پہنچ جائے گا تو 14 ہو جائے گا، یہاں ایک 15۔ اس طرح آپ تسبیح کو یا اسے حساب رکھیں تاکہ آپ بھول نہ جائیں۔ قرأت کے بعد 10 اور ہر ذکر کے بعد جب آپ تشہد پہ آئیں گے تو سبحان ربی العظیم وبحمدہ کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ربنا لک الحمد۔ پھر اس کے بعد آپ 10 دفعہ پڑھیں، پھر آپ سجدے میں جائیں 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے آپ سر اٹھائیں، جو سجدے کی دعائیں پڑھتے ہیں اس دعاؤں کے بعد آپ 10 دفعہ پڑھیں، پھر آپ سجدے میں 10 دفعہ پڑھیں، پھر آپ جو آپ اٹھنے کی تیاری کریں دوسری رکعت کے لیے تب آپ 10 دفعہ پڑھیں۔ اسی طرح یہ 4 رکعت مشتمل ہوگا۔ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں بہت ساری اجر و ثواب ملے گا۔ ان میں سے یہ بھی لکھا ہے کہ مجرم جو سب سے بڑا مجرم ہے وہ جنگ سے فرار جو اختیار کرتا ہے، جنگ سے بھاگ جاتا ہے، اس کی گناہ جو ہے سب سے بڑی گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس نماز کو پڑھے گا اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اس کے پڑھنے کے لیے اگر آپ سے ہو سکے تو آپ ہر روز پڑھیں، اگر نہیں ہو سکے تو آپ ہفتے میں 1 دفعہ پڑھیں، اگر نہیں ہو سکے آپ جمعرات کو پڑھیں، اگر نہیں ہو سکے آپ مہینے میں پڑھیں، اگر نہیں ہو سکے تو آپ سال میں 1 دفعہ پڑھیں۔ اور رمضان میں خصوصاً یہ رمضان کا جو مہینہ اللہ کی عبادتوں کے مہینہ ہے اس کے اندر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہوا کسی سے تو زندگی کے اندر اس نماز کو 1 دفعہ ضرور پڑھ لیں تاکہ اس دن انسان کو حسرت نہ ہو، اس دن انسان کو افسوس نہ ہو۔ اس دن جب اس نماز کو پڑھنے والوں کو جب ثواب عطا کیا جائے گا تو اس ثواب سے ہم لوگ محروم نہ رہے۔ خدا ہم سب کو ان نمازوں کو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔